اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر غازی حاضر ہے۔ ناظرین، حسب معمول حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پیش ہے۔ سیدنا احسن الناس عنقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار تمام لوگوں سے حسین گردن والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی تھی جیسے کہ چاندی کی سراہی۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی تھی گویا ہاتھی دانت پر کشیدہ کاری کی گئی ہے، صفائی میں چاندی کی طرح تھی۔ ناظرین کرام، اسلامی معاشرے میں استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے، استاد کا کیا مقام ہونا چاہیے، آج کا ہمارا یہ موضوع ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ حضور سید عالمین معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ دو گروپس کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گروپ جو تھا وہ ذکر و فکر میں مشغول تھا اور دوسرے تعلیم اور تعلم میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ جو لوگ تعلیم دے رہے تھے ان میں جا کے بیٹھ گئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی، جو علم و حکمت کے موتی لٹائے تھے، رہتی دنیا تک، شام ابد تک لوگ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ کائنات میں، تاریخ انسانی میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے شاگرد جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے، کمال بھی ہے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے یہ جو سارے لوگ میرے ہم نشینی کے آب و گل سے تیار ہوئے ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے کہ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، علم سے شروع ہوتی ہے۔ دین اسلام نے علم پر کتنا زور دیا، اور ایک اسلامی معاشرے میں استاد کا مقام کیا ہونا چاہیے، استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے ملک کی دو اہم علمی شخصیات کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میری مراد پہلے پروفیسر ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب ہیں اور دوسرے میرے مہمان ہیں فیصل آباد یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب۔ ان دونوں حضرات سے آج اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ پہلے ڈاکٹر نعیم صاحب آپ فرمائیے کہ ایک اسلامی معاشرے میں استاد کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس سوال کے جواب میں موجودہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے لنک کر دیتا ہوں تاکہ اسلامی معاشرے میں استاد کے مقام کو سمجھنے میں ذرا مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ پہلے اگر مہربانی کریں اسلامی معاشرے کا بتا دیں اور پھر پاکستان کا۔ ایگزیکٹلی، چلیں، اٹ از اپ ٹو یو۔ اسلامی معاشرے کو اگر بالکل سمرائزڈ فارم میں، بالکل مختصر انداز میں اگر آپ نے کنکلوڈ کرنا ہو کہ اسلامی معاشرہ کیا ہے، تو ہمارے ہاں جو روایتی ڈیفینیشن وہ ہے کہ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں اسلام نافذ ہو۔ جبکہ اسلام کو پڑھیں تو اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں انسان کو مقام اور مرتبہ حاصل ہو، اس کو انسان ہونے کے ناطے انسان رہنے کا حق دیا جا سکے، اور وہ حق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس معاشرے تک پہنچایا۔ تو جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اپنی حدود و قیود میں قرآن و سنت کے تابع ہوتا ہے۔ مغربی معاشرے میں جب چاہیں وہ ویلیوز چینج کر سکتے ہیں، یعنی مغربی معاشرے میں عقیدہ اور ویلیوز یہ ڈپینڈ کرتا ہے معاشرے پہ۔ دو مختلف چیزیں ہیں وہاں۔
دو مختلف چیزیں، مگر ان دونوں کا دار و مدار ان کے معاشرے پر ہے. جیسے کچھ ایسے کرائمز تھے، گناہ تھے جو پہلے جائز تھے، معاشرے نے ڈیسائیڈ کر دیا تو اب وہ جائز ہو گئے. جو پہلے حرام تھا اب حلال ہو گیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے. ایگزیکٹلی. اب اسلامی معاشرے میں یہ ہے کہ مغربی معاشرہ، اس میں عقیدہ اور ویلیوز معاشرے کے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چاہیں چینج کریں. ہمارے ہاں معاشرے کی بنیاد جو ہے قرآن و سنت پر ہے. پورا معاشرہ بھی مل کر حرام کو حلال یا نہیں کر سکتا. جو قرآن و سنت نے حرام کر دیا وہ حرام رہے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے ادھر کا معاشرہ مل کر اپنے عقیدے یا ویلیو کو منسوخ کر سکتا ہے. ادھر پورا معاشرہ بھی مل جائے تو ایک حکم قرآن یا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوخ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب میں تو ایک بڑی مختصر بات کہتا ہوتا ہوں ایک فکرے میں، اور اس میں سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے اس کا ایک نقشہ بھی آ جاتا ہے. جی بالکل. کہ 63 سالہ حیات مبارکہ جس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، جی اس سے باہر دنیا نکل نہیں سکتی. ایگزیکٹلی بالکل. جب اچھائی چاہیے ہوگی، جب خیر چاہیے ہوگی، جب روشنی چاہیے ہوگی، 63 سال کے اندر ملے گی. اس کے باہر نکل کے کچھ نہیں. تو اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا. جیسے وہ دائرے سے باہر نکلے گا وہ اسلامی معاشرے کی ڈیفینیشن سے آؤٹ ہو جائے گا. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے استاد کا مقام کیا ہے. تو اگر ہم اپنے اس معاشرے کو، ہم آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ تمہید آپ نے بہت اچھی کی، اس بات کو مکمل کریں گے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر ہمایوں باز صاحب جی، اسلامی معاشرے میں استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ استاد کا کردار جو ہے، لوگ جو ہیں وہ کانوں سے نہیں بنتے، لوگ آنکھوں سے بنتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ اسلام میں علم کا مقصد خلافت الہیہ کے لیے تیار کرنا ہے لوگوں کو. استاد اس لیے اہم ہے کہ اس اعلیٰ ترین کام کے لیے انسان تیار کرتا ہے. معلومات دینا استاد کا کام نہیں ہے، انسان سازی انسان کا کام ہے. استاد اس لیے اہم ہے کہ وہ انسان سازی کر رہا ہے، اس لیے اس کا مقام اور مرتبہ، اس کا درجہ بلند ہے. معلومات تو گوگل بھی دے رہا ہے، وہ استاد کے مقام پہ کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتا. اس لیے استاد کے کردار کو اگر دیکھنا ہے اور متعین کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے ان سے کردار متعین ہوگا. اور اس کے لیے ایک دوسری مثال، بہترین مثال حضرت مصعب بن عمیر ہے. ایک بندے کو آپ نے مدینہ منورہ بھیجا جس نے کایا پلٹ دی. مکہ مکرمہ میں لوگ مشرک اور غیر مسلم موجود رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کایا پلٹی ہوئی تھی، حالات بدلے ہوئے تھے. یہ وہ کردار ہے جو استاد نے ادا کرنا ہے. اس نے انسان سازی، ایک اکیلے بندے نے پوری سوسائٹی بدل کے پوری جماعت تیار کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے. یہ استاد کا کردار ہے ایک سوسائٹی میں. لیکن پروفیسر شمس صاحب، اگر آپ کو ذہن میں یقیناً ہوگا کہ وہ چہرہ بھی اتنا نورانی تھا حضرت مصعب بن عمیر کا کہ وہ تو ایسے تھا جیسے کوئی چاند چمک رہا ہو، اور نور ان لوگوں کے چہروں سے نکلتا تھا. غازی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے جس آدمی کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے، ضرورتوں کو سامنے رکھ کے منتخب فرمایا. ایسے نہیں کہ جی تم چلے جاؤ، نہیں، دی موسٹ کمپیٹنٹ. سلیکشن کر کے آپ نے بھیجا. سلیکشن کس کی ہے جی؟ رب نے سلیکشن کی کائنات میں تو ایسی سلیکشن کر دی کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اور وہ جب کسی اور کی سلیکشن کریں تو وہ کیا ہوگی؟ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر بریک اور حاضر ہوتے ہیں. کشف دجا بے جمال ہی، الغلا بے کمال ہی، کشف دجا بے جمال ہی. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر نعیم صاحب، آپ اس وقت فرما رہے تھے اپنی گفتگو میں استاد کا کس طرح ہونا چاہیے، ہاؤ ہی شوڈ کنڈکٹ. اچھا، دو چیلنجز ہیں آج بھی اور وہ ہمیشہ سے رہے ہیں پوری اسلامی تاریخ کے اندر،
اور جب آپ اسلامی معاشرے میں استاد کا کردار دیکھیں گے تو استاد نے ان 2 چیلنجز کو مین پرائرٹیز میں رکھا ہے. ایک چیلنج تو یہ رہا ہے کہ ہمیں مذہب کو اڈاپٹ کر کے زندگی آگے چلانی چاہیے یا انسانیت کی بنیاد پر سیکولرزم کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم کون سا اسلام لے کے شخصیت سازی کریں. تو پہلے چیلنج کا جواب جو اسلامی معاشرے میں استاد نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان بھی بنیں, انسانیت کو مد نظر ضرور رکھیں, مگر جب آپ اس ٹرم میں آتے ہیں نا کہ انسانیت یا اسلام, تو اس سے آپ یہ امپریشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید انسانیت اسلام میں داخل نہیں ہے. ٹھیک. تو جب آپ جینون اسلام پڑھائیں گے تو اس کے اندر انسانیت بذات خود شامل ہے کہ اچھے اسلام پہ جب آپ عمل کریں گے تو اس سے اچھے انسان پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. سیکولرزم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لنکڈ نہیں ہوتے کسی اونچی ذات کے ساتھ. سیکولرزم میں ثواب کا جزا اور سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور ماڈل فار ہیومینٹی بھی تو ان کے پاس ایگزیکٹلی نہیں ہے. مگر جو یہ بھی ٹریجڈی ہے. ایگزیکٹلی جب آپ اسلامی دائرے میں آ کے اسلام کے حوالے سے ان کی انسانیت کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے سارے معاملات کو, اعمال کو کسی کے ساتھ لنک کر کے اپنی کنیکٹیوٹی کو اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہو کہ وہ ٹیگور کی جب ملاقات ہوئی تھی نا, سید سلمان ندوی تھے, جی جی, تو انہوں نے کہا تھا مسلمان بڑے خوش بخت لوگ ہیں کہ تمہارے پاس ایک ماڈل ہے, آئیڈیل. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے جی, آئیڈیل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آئیڈیل پرسنالٹی ہے. انہوں نے کہا باقی لوگوں کے پاس آئیڈیل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی وہ دوسری بات ہے کہ جب ہم اسلامی معاشرے میں استاد کے مثالی کردار کی طرف آتے ہیں تو سوال یہ آج کل بھی ہے کہ کون سا اسلام نافذ کریں, کس فرقے کا. تو اسلامی جو معاشرے میں استاد جو ہے وہ اسلام کو بحیثیت ایک دین کے لیتا ہے, کسی مسلک یا فرقے کے نہیں لیتا. اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلک یا فرقے میں جائیں گے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ پہنچ اس فرقے یا مسلک کے بانی کی طرف رہتی ہے. جب اسلام کو بحیثیت دین کی طرف لے کے آئیں گے تو پھر آپ ساری چیزوں سے اوپر جا کے سیدھا جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ ذات سے کنیکٹ ہوں گے تو پھر آپ کو عقیدے کی بھی سمجھ آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر ہمایوں صاحب وہ کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہماؤس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس. اصل میں تو یہ بڑا علامہ نے کمال کر دیا ہے. یہ اتنا وسعت ہے اس کے اندر کہ بھائی تعلیم حاصل کرنی ہے تو ادھر ہی جاؤ گے, ادھر ہی جاؤ, قدمین پاک تک پہنچو گے تو وہیں سے علم ملے گا. بتائیے کیسے, یہ کیوں زوال ہے ہمارا؟ اس زوال کی بنیادی سبب ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم نے رول ماڈل جو ہمارے پاس تھا, آئیڈیل ایک تھا, ہم نے اس آئیڈیل کی بجائے جو وحی پہ مبنی تعلیمات تھیں, ہم نے مغرب کو جو عقل پہ مبنی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی اور اپنا رول ماڈل پیش کیا تو 3 چیزوں کی طرف, عقل, قلب اور روح, واہ, ان تینوں کی طرف آپ کے پورے نظام میں سامنے رکھا. آپ نے عقل کو بھی خطاب کیا, آپ نے روح اور قلب کو بھی نظر انداز نہیں کیا. اب جو زوال ہے اصل میں استاد کے غالب صاحب باطن میں جو کچھ ہوتا ہے نا, سامنے پروڈکٹ وہی آتی ہے, اور ظاہر والی پروڈکٹ جو ہے وہ نہیں آتی, وہ وقتی ہوتی ہے. باتیں کر کے ہم کلاس روم میں آ گئے کہ جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جو اندر ہے اس کا عکس شاگردوں میں نظر آتا ہے. پروفیسر صاحب میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ناظرین بھی ہمارے اس سے بڑے لطف اندوز ہوں گے. میں پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور پروفیسر مولانا خضر تمیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست شاعر بھی تھے, وکیل بھی تھے, ہائی کورٹ بار کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے, اور شاعر بھی با کمال تھے اور صوفی بھی بڑے با کمال تھے. تو ان کا عاشق رسول تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پاک آتا تو آنکھوں سے ان کے جھڑی لگ جاتی تھی. لا کالج میں آ رہے تو مجھے بلایا اور نام سے کہ ادھر آؤ غازی, اور ان کے پاس ایک بڑا بیگ ہوتا تھا, اس میں ہر وقت کتابیں ہوتی تھیں ان کی اور سارا. تو مجھے کہا یہ بیگ پکڑو اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھو, کندھے پہ اٹھا لو, پنجابی میں کہا, اور کلاس روم میں چلو. تو میں نے وہ بیگ اٹھایا اور میں نے کندھے پہ رکھ لیا. میرے وہ دوست بعد میں ہائی کورٹ کے جج بھی بنے, وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں, کوئی سی ایس پی بھی بڑے بڑے افسر تھے, وہ ہنسنے لگ گئے سارے. ایک ایم این اے بھی ہمارا دوست بعد میں بنا. انہوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو یار, بیگ پکڑو. میں نے کہا نہیں, استاد صاحب نے کہا ہے کہ اس کو موڈے پہ رکھو, کندھے پہ رکھو, میں کندھے پہ رکھوں گا. دیکھیے وہ استاد بھی تو پروفیسر صاحب بڑے لاجواب تھے نا, اتنے بلند کردار تھے. تو شاگرد پہ ریفلیکشن جو ہے, یہ زوال مجھے بتائیے استادوں میں آیا کہ شاگردوں میں؟ یہ زوال استادوں میں آیا. ہماری پوری سوسائٹی مادیت زدہ ہے. یہ ایک مقدس پیشہ تھا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد
یہ ذمہ داری استاد پہ آئی تھی کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں. وہاں تو کچھ کسی سے لینے کا سوال نہیں تھا، دینے کا تھا. جو آتا تھا وہ لٹایا جاتا تھا، لیا کچھ نہیں جاتا تھا. جب استاد نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اب میں نے لینا ہی لینا ہے، دینا کچھ نہیں ہے، تو پھر مادیت نے ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا. کمرشلزم آ گیا. اور اس مادیت نے استاد کو بھی، اب استاد 24 گھنٹے کا استاد ہے. سرکاری ملازم جیسے 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، استاد 24 گھنٹے کا استاد ہے. ہوا یہ ہے کہ اب ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، اگلے کالج میں جا کے لیکچر دینا ہے، مارننگ کلاسیں، ایوننگ کلاسیں، نائٹ کلاسیں. تو پھر استاد جو ہے ایک مشین بن گیا ہے. اب استاد اور شاگرد کا جو رشتہ تھا روحانیت کا، وہ اس مشین میں پس گیا، اس مشین کی نظر ہو گیا. اور علامہ نے کہا کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ سبجیکٹ رہا ہے، مجھے بتائیے کہ ہم کیسے اپنے طالب علم کو واپس اس طرف لے جائیں اور استاد کو؟ میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ جو سب سے مشکل بھی ہے وہ یہ ہے کہ استاد اپنے طالب علم کو کسی کتاب کی طرف رہنمائی کرنے کے پہلے اپنی ذات کی طرف رہنمائی کرے. وہ رول ماڈل خود پہلے بن کے دکھائے اور یہ بتائے کہ جن باتوں کو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر اگر عمل کریں تو مجھ جیسا بننا ممکن ہے. وہ صرف کتابوں میں خیالی تصویروں یا تاریخ کی پرسنالٹیز میں نہ گم کر کے دے دے، بلکہ اس کے سامنے زندہ تصویر بن کے کھڑا ہو. بہت اچھے. جب تک استاد اپنی یہ ذمہ داری خود سے نہیں کرے گا تو جو سامنے نظر نہیں آ رہا پھر طالب علم کتابوں میں اس کو صرف کہانی سمجھے گا. اس کے ذہن میں لاشعوری طور پہ بیٹھ جائے گا کہ یہ صرف سرٹیفکیٹ حد تک، یعنی پاس کرنے کی حد تک انفارمیشن مجھے رٹنی ہے. ان میں سے چونکہ یہ کچھ نہیں بن سکے تو میں کیا بنوں گا. تو استاد کو پہلے صاحب آپ فیل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے وہ آدمی کو اس کو ہم لیکچرر بھرتی کرتے ہیں جس کو اور کہیں نہیں ملتا، جو بیسٹ لاٹ ہوتی ہے پہلے وہ سی ایس پی میں چلی جاتی ہے، جوڈیشری میں چلی جاتی ہے، پولیس میں دیگر سروسز میں چلی جاتی ہے، بزنس میں چلی جاتی ہے. جو ذرا تعلیمی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم لیکچر بناتے ہیں. یہ بھی ایک ریزن. ایگزیکٹلی. اس میں بہت ساری دیکھنا سوشل ایشوز بھی آ جاتے ہیں. کچھ استاد ایسے ہیں جو ہم کسی مسلک یا فرقے کی بنیاد پہ بھرتی کرتے ہیں تاکہ اگلی نسل جو ہے وہ میرے فرقے کی زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے. اس طرح کچھ پولیٹیکل ریزن بھی ہوتے ہیں، سوشل ریزن بھی ہوتے ہیں. یہ ساری خرابی اپنی جگہ ہیں. بہترین استاد وہ ہوگا اگر آپ اس کی بچپن کی زندگی میں دیکھیں تو اس کے ماں باپ نے اس کو کتابیں گھر میں رکھ کر چھوٹی سی لائبریری بنانے کی ایک تربیت دی ہوگی. ہر استاد کالج یونیورسٹی میں ایز اے پروفیشن نہیں اڈاپٹ ہوتا، وہ پیدائش میں ماں باپ کی تربیت میں سے ایک استاد بن کے نکل رہا ہوتا ہے. اچھا واپس کیسے لے کے جائیں؟ آپ سے سوال یہ ہے. اب میرے خیال میں جو آئیڈیل ہمارا تھا استادوں کے ادب کا، وہ ہم کیسے لے جائیں؟ سب سے پہلے تو یہ کریں نا کہ نمبر 1 پرائورٹی پہ کہ بلیم گیم ختم کرنی چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، اس نے خراب کر دیا، یہ اس کی ذمہ داری تھی. سب ختم کر کے یہ چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوگا. ہمیں الزام کی بجائے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس نظام کو بہتر رول کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تو بہتر طریقہ جو میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو کبھی بک شاپس پہ لے جانا، بک سٹورز پہ لے جانا، ان کو کتابیں دیکھ کے سلیکٹ کرنے کی عادت ڈالنا، ان کو اس انوائرمنٹ سے فیملیئر کرنا کہ یہ بھی شاپنگ کی چیز ہوتی ہے، صرف اور چیزیں نہیں ہوتی شاپنگ کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ کتاب کے شوق سے ہی علم کا شوق ان میں پیدا ہوگا. ایگزیکٹلی. ناظرین مجھے بریک مختصر سی لینی ہے، ہمارے ساتھ رہیے. اور یہ آج کا موضوع جو ہے یہ ہر گھر کا موضوع ہے. حاضر ہوتے کشف دجا بے جمالہ بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر ہمایوں صاحب، میں ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے گیا اور میں نے اسٹوڈنٹس سے کہا کہ میں آپ کو $1 ملین کا نسخہ دے رہا ہوں. آپ کامیابی چاہتے ہیں؟ میری گارنٹی ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی نہیں ہوگا جو کبھی ناکام ہو زندگی میں. تو بڑے خوش ہوئے طلباء. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل زمانہ ان کا اتنی شارٹ کٹ اور فائدے کی بات ہے. میں نے کہا یہ نسخہ میں نے امام غزالی سے لیا تھا. انہوں نے فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ کی عزت و توقیر کرتا ہے اس کو زندگی میں کبھی عزت کی کمی نہیں آتی، اور جو اپنے والدین کا ادب و احترام کرتا ہے اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں آتی. میں نے کہا یہ 2 ایسی کی تھی میرے پاس جس پہ میں نے عمل کیا اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں آپ کو یہ دے رہا ہوں.
بتائیے کہ استاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جو بات پہلے ہو رہی تھی اسی تسلسل میں میں ٹھیک استاد کو اپنی بات نہیں منوانی چاہیے، اپنی ذات منوانی چاہیے. سبحان اللہ. اور وہ کیسے منوائی جائے گی؟ وہ کردار کے ساتھ ساتھ رہ کے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں کہ اساتذہ کے ساتھ یہ تھا کہ فلاں شاگرد نے اپنے استاد کی کتنی صحبت اختیار کی ہے، وہ کردار و عمل کے اعتبار سے اتنی بلند روشنی کے منار تھے، اتنے بلند تھے کہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے تھے. بشر حافی کا کہنا ہے، بہت بڑے ولی ہیں، عالم ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ 200 حدیث پڑھنے اور سیکھنے کی بجائے 5 پڑھ لو، ان پہ عمل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو سیکھتے تھے احادیث، لیکن ان میں سے 500 ایسا ہوگا ہزاروں میں سے جو حدیث کی سند اور علم الاحکام سیکھنے کے لیے آتا تھا، باقی سارے آداب سیکھنے آتے تھے. یہ آداب سیکھنے کا جو کام ہے یہ ہماری کورس آؤٹ لائن سے بھی نکل گیا ہے. اب ہم نے کریڈٹ آر پورے کرنے ہیں، مل جل کے دھاندلی سے جیسے بھی ہے جی کریڈٹ آر پورے کر لیں، اتنی کلاسیں مس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں استاد کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی ذات کو منوائے. اور دوسری طرف جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ کمزور لوگ ٹیچر آ گئے، میرا خیال یہ ہے علمی طور پہ اگر کمزور ٹیچر آ جائے وہ قابل قبول ہے، کردار کے اعتبار سے اگر کمزور آ گیا وہ ناقابل قبول ہے. نقصان وہاں آ رہا ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا اور صحیح ٹیچر ہے تو علمی کمی کو محنت سے دور کر لے گا. لیکن اگر کہیں اور خرابی ہے، کورس آپ دنیا میں بہترین بنا لیں، اگر استاد اچھا نہیں ہے وہ کورس آؤٹ لائن کسی کام کی نہیں. اس لیے جو زوال کی طرف آ رہے ہیں اس میں سب سے بہتر رول استاد کے کردار کو ادا کرنا ہے. نصاب بھی اس کے بعد ہے، باقی چیزیں بھی. استاد تو درخت کے نیچے بیٹھ جائے، وہ استاد اس کے لیے بلڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے، درخت کے نیچے بیٹھے اپنے کردار کو منوائے. اور پھر یہاں جی سی یونیورسٹی لاہور میں ہوا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے یا گھنٹے کا پیریڈ نہیں ہوتا تھا. پنجاب یونیورسٹی میں یہ رہا ہے کہ استاد کے پاس بیٹھ گئے تو پھر 2-2 3-3 گھنٹے استاد پڑھاتا ہے. اس پڑھاتے ہوئے میں وہ اپنے من کے تزکیے کو ٹرانسفر کرتا تھا. واہ واہ. اچھا وہ کیا نام تھا صوفی ضیاء الحق صاحب مرحوم جو تھے، ان کے والد کا وہ جو بڑے مشہور پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج میں، صوفی ان کا بھی کچھ نام تھا، بہت زبردست عربی کے عالم تھے وہ. بہاول حق نہیں ان کے والد جو تھے وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے گورنمنٹ کالج میں. تو وہ بھاٹی سے اپنے گھر سے نکلتے تھے تو طلباء جو تھے انہوں نے کتاب پکڑی ہوتی تھی اور وہ ساتھ ساتھ چلتے گورنمنٹ کالج تک آتے، ان سے پڑھتے جاتے تھے. ہاں اصغر علی روحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی اصغر علی روحی. دیکھیں کیسے کیسے بڑے لوگ تھے. ڈاکٹر صاحب استاد کو اپنے شاگرد کی نفسیات کا بھی تو علم ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا ہر شاگرد سے ایک طرح کا نہیں. ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کلاس میں اور جاتے ہی ہم نے پڑھانا شروع کر دیا. دینی مدارس میں ہے آیا استاد، اس نے کتاب فقہ کی پڑھانی ہے وہ شروع کر دی، حدیث کی ہے وہ شروع کر دی. طالب علم کی نفسیات کو ہم ڈیل نہیں کرتے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اگر کتاب استاد کا طالب علم کے ساتھ تھرو کتاب ہی رشتہ رہے تو اس کی نفسیاتی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اگنور ہوتی رہتی ہیں. استاد کو ڈائریکٹ طالب علم سے گفت و شنید کر کے دوستانہ ماحول میں، وہ صرف استاد ہی نہیں ہے وہ اس کا دوست بھی ہے، تو اس رشتے کو بھی مینٹین رکھ کے اس کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو پیدا کر کے اسلام کی اور پاکستان کی اور ملک کی اور انسانیت کی کون سی خدمت لینا مقصود ہے. یہ تبھی ممکن ہے جب استاد کے اندر یہ صلاحیتیں پہچاننے کی صلاحیت ہو، ورنہ صرف اگر استاد کا اپنا رشتہ کسی کتاب سے ہے تو وہ رشتہ وہی مینٹین رکھ سکتا ہے، باقی چیزیں ایکسپلور نہیں کر سکتا. اس لیے ضروری ہے، میں اپنے ذاتی نقطہ نظر میں سمجھتا ہوں کہ استاد جب تک صاحب نسبت نہیں ہوگا وہ ساری نفسیاتی ریکوائرمنٹ جو ہے طالب علم کی وہ پوری نہیں کر سکے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. تو ہر استاد کو چاہیے کہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنی نسبتوں کو بھی اپڈیٹ کرتا رہے. کہیں ادھر جیسے انہوں نے کہا نا کہ کردار کی جو پختگی ہے نا وہ نسبت سے قائم رہتی ہے، علم کی جو پختگی ہے وہ کتاب سے قائم رہتی ہے.
ٹھیک. اچھا اب یہ صلاحیت استاد کے اندر کیسے پیدا کی جائے؟ اس کے بے شمار پہلو ہیں. میں عام طور پہ جب انٹرفیت ڈائلاگ وغیرہ پڑھاتا ہوں تو ایک ایسا کانسیپٹ میں اس میں انٹروڈیوس کرواتا ہوں جس میں ساری صلاحیتیں شامل ہو جاتی ہیں. جی بتائیں. اور وہ ہے حضور صلی والسلام کا رحمۃ للعالمین ہونا. سبحان اللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی والسلام کی امت کے امتی ہیں مگر اپنے بیہیویئر میں، اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں بڑے لمیٹڈ ہیں. ہمیں اسلام کے اندر ہی اب دوسرے مسلک والا بھی دائرہ اسلام سے خارج نظر آتا ہے. تو حضور صلی والسلام کا رحمۃ للعالمین ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایمان لائے وہ بھی ان کے دائرہ رحمت میں شامل ہیں، اور جو ابھی ایمان نہیں لائے اس کو سمجھنے کے پروسیس میں ہیں وہ بھی حضور کی امت میں شامل ہیں. تو رحمۃ للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے تو اپنے ذہن میں اتنی وسعت پیدا کی جائے نا کہ حضور صلی والسلام کی امت پاکستان سے باہر بھی ہے، عالم اسلام سے باہر بھی ہے. ان سے فیض لینا بھی علم کی شکل میں اور ان کو اپنا فیض منتقل کرنا علم کی شکل میں، یہ بھی ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو استاد کا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ وہ طالب علم کی تربیت کے ساتھ ساتھ حضور صلی والسلام کے رحمۃ للعالمین کے کانسیپٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی شخصیت کی تعمیر بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ وہ اس علم کے سے ریلیٹڈ لوگ جو اہل علم ہیں، خواہ وہ مسلمان نہیں بھی ہیں، ان سے علم حاصل کرنے کو خلاف اسلام نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ فیض جو ہے علم کا ادھر سے، اگر اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی رہنمائی نازل فرمائی جی ظاہر اگر سائنس کا علم ہے، کوئی اور علوم کی اتنی قسمیں ہیں تو وہ اگر انہوں نے ترقی کی تو ہم ان سے بھی حاصل کریں. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فتح خیبر سے پہلے باقاعدہ صحابہ کو بھیجا، دمشق میں بھیجا اور شام سے، اور ادھر جا کہا کہ دیکھو ان کا اسلحہ جو بنا رہے ہیں، صحابہ دیکھ کے آئے. تو اسلام نے اس کی ممانعت نہیں کی کہ کہیں سے وہ ہے نا کہ الحکمت و دالت المومن، کہ حکمت کی بات جو ہے وہ تو مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے وہ اس کو حاصل کرے گا. ناظرین مختصر سی بریک، اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کشف دجا بے جمالہ الغل بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین بریک میں ہماری جو مہمان نعت خوان تھی سعدیہ بٹ صاحبہ، یہ بظاہر تو بصارت سے محروم ہے، لیکن اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے اندر بصیرت بہت پیدا کر دی ہے. آج ہم ان سے نعت بھی سنیں گے اپنے پروگرام کے آخر میں. انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم سعدیہ، آپ تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ. پروفیسر ہمایوں صاحب، آپ کو یاد ہوگا اور کیا واقعہ ہے ایمان افروز کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے وہ 6 اسٹریٹس دور تھے، 6 گلیاں دور ان کا گھر تھا. تو جب لیٹتے تھے تو ادھر اپنے پاؤں نہیں کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا جی وہ تو اتنی دور رہتے ہیں، درمیان میں 6 گلیاں ہیں اور 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو کیا ضرورت ہے آپ ادھر؟ تو فرمایا نہیں، اس جانب بھی جہاں میرا استاد رہتا ہے. یہ ادب تھا. تو پھر کیسا مقام انہوں نے پائے؟ بتائیے یہ ادب اسٹوڈنٹس کو کیسے سکھایا جائے؟ یہ باقاعدہ اساتذہ نے اگلی نسلوں میں منتقل کیا تھا. یعنی خود استاد اپنے اساتذہ کے لیے نمونہ بنا کرتے تھے، ان کے اسٹوڈنٹ ان کو دیکھتے اور دیکھ کے اس کی اقبال آپ نے مثال سنی، سبحان اللہ، میر حسن والی. وہ ایک دفعہ ننگے، ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک میں نہیں، ننگے ان کے ساتھ بھاگ پڑے، آواز دی، بھاگ کھڑے ہوئے، ان کو گھر تک چھوڑ کے آئے، پھر آ کے دوستوں میں شامل ہو گئے. وہ جو وائس رائے نے پوچھا نا کہ جی وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اپنا سر کا خطاب، تو انہوں نے کہا پہلے میرے استاد کو دیں کوئی خطاب. تو شمس العلماء کا، شمس العلماء. انہوں نے کہا وہ کتاب کون سی لکھی ہے؟ تو اقبال نے کہا یہ کتاب اسی نے تو لکھی. وہ کیسے؟ ہارون خود سکھاتا تھا. ہارون کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے پاؤں پہ استاد کے، اور استاد پاؤں دھو رہا ہے. تو ہارون نے کہا کہ استاد نے شاگرد کو آداب نہیں سکھائے. یعنی استاد سکھاتے تھے، استاد نے شاگرد کو آداب نہیں سکھائے. اس نے کہا امیر المومنین اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جو ہے وہ پاؤں میرے پانی ڈال رہا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا ایک ہاتھ سے یہ پانی ڈالتا، دوسرے سے پاؤں دھوتا. یہ چیزیں سوسائٹی میں ایک نسل دوسری کو سکھایا کرتی تھی.
اب وہ سکھانے کا پروسیس یا بزرگ اساتذہ کے پاس بیٹھنے کا پروسیس رک گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب آپ کا یہ سبجیکٹ ہے، ذرا جواب دیجیے گا. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد نے اپنی پگڑی بھجوائی تھی کہ یہ اب تم استعمال کرو، اس کو اپنے سر پہ رکھو. انہوں نے اس کو رات بھر پانی میں بھگو دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صبح پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا ہوا تھا، کیونکہ وہ 15 برس سے انہوں نے ان کے زیر استعمال تھی. انہوں نے وہ پانی پی لیا اور فرماتے تھے کہ میرے اندر علم کے چشمے پھوٹ پڑے تھے استاد کے احترام میں. اصل مقصد تو احترام تھا. پانی پینے کے بعد اب تو ٹیچر کے گریبان تک ہاتھ چلا گیا ہے، بالکل. اب تو استاد پہ پستول تان لیا گیا ہے. یہ جو شدت معاشرے میں آئی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، سیاسی بھی ہیں، غیر سیاسی بھی ہیں، مگر اس میں سے ایک مین وجہ جو میں بھی بعض کا دیکھتا ہوں بڑی باریک بینی سے، کہ استاد جب اپنے طالب علم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ استاد کی حیثیت سے کر رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنے طالب علم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بعض اوقات اپنے طالب علم سے گفتگو کے دوران خود بھی طالب علم بن کے دیکھنا چاہیے کہ وہ طالب علم سے کیا سیکھ رہا ہے. کس طرح؟ مثلا ذرا ایگزامپل سے اس کی مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی طالب علم سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نقطہ نظر سائیکولوجیکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے نالج. اس کو کچھ نہیں پتہ ہے، بلکہ جو کچھ مجھے اچھا، اس پتہ کو ہے ہم جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، یعنی اس کو بھی تعلیم کی، علم کی، سب چیزوں کی ضرورت ہے جو میں پوری کر رہا ہوں. طالب علم بننے سے مراد یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، کچھ غریب گھرانوں سے آتے ہیں، ہو سکتا ہے استاد امیر گھرانے سے ہو، طالب علم غریب گھرانے سے ہو، تو اس کے غربت کے وہ معاملات جو طالب علم سے پتہ چلیں گے کہ وہ کس کیفیت میں پڑھ رہا ہے. بالکل. تو ہو سکتا ہے استاد اس کے لیول پہ نیچے اترے گا تو اس کو فیض منتقل کر سکے گا پہلے اس کو. اس وجہ سے بعض کا جو ایک سائیکولوجیکل اور کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ان کو ہارڈ ورکنگ کیسے سکھائیں آج کے طالب علم کو؟ آج کے طالب علم کو میرے خیال میں ہارڈ ورکنگ سے زیادہ بھی جو ہے نا اسمارٹ ورکنگ سکھانی چاہیے. اچھا، وہ بتائیے. مراد یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ورکنگ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں ہم تو اسمارٹ ورکنگ سمجھ لیں گے کہ اچھے لباس پہن لیں، اچھا ٹائی سوٹ پہن لیں. ایگزیکٹلی. اب جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس میں بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی جنہیں چیزیں ایجاد کر دی ہیں جس پہ جسمانی مشقت کم سے کم ہوتی ہے اور انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. جیسے ہم اسلامی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے جب کتابیں لکھنی تو ایک حوالہ کی درستگی معلوم کرنے کے لیے 70 میل کا سفر کیا. 70 میل نہیں جی، ہزاروں میل بھی کیا. اب وہ ساری چیزیں آپ کے پاس گوگل میں، کمپیوٹر میں، ہر چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایکوریسی آف انفارمیشن ٹارگٹ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی تکلیف یا مشقت میں مبتلا ہو کر وہ چیزیں سیکھے تو لائق سمجھا جائے گا. لائق ہونے کا دار و مدار یہ ہے کہ اس کے کانسیپٹس کتنے کلیئر ہیں. لائق ہونے کا دار و مدار یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنی جگہوں سے جا کے وہ چیزیں کلیکٹ کی ہیں. یعنی انفارمیشن ہونا اور چیز ہے، علم ہونا اور چیز ہے. تو میرے خیال میں استاد کو اپنے، ہم بعض کا یہ بھی گیپ اس لیے بھی کریٹ ہوتا ہے کہ آج کے جو استاد ہیں وہ روایتی طریقوں پہ چلتے ہیں جو اس نے ہسٹری میں پڑھے تھے. اب استاد کو بھی اپنے روایتی طریقوں کو اپڈیٹ کر کے 21ویں جو اگلی صدی آ رہی ہے اس میں کنورٹ کرنا چاہیے. کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن کے ٹول اگر بدل جائیں تو اس سے فیض ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، گوگل سے بھی فیض پہنچ سکتا ہے، ٹی وی سے بھی. آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں نا، تو جب پہلے یہ پروگرام نہیں ہوتا تھا، پہلے آپ کے پاس آتے چل کے بیٹھتے تو آپ کی صحبت سے مستفیض ہوتے. اب ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے وہی فیض ان کو ٹی وی کے ذریعے مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہمایوں آپ بتائیں، انفارمیشن مل جاتی ہے، دو ہاتھ مارے کسی ٹاپک پہ مل جاتی ہے. ایک فکرے میں آپ نے بتانا ہے کیونکہ مجھے نعت کی طرف جانا ہے فوری. کتاب سے جو تعلق ہے وہ کمپیوٹر نے ختم کر دیا. کتاب سے تعلق رہنا چاہیے. کتاب سے تعلق رہنا چاہیے اور استاد سے بھی. استاد جب ہوتا ہے جس میں وہ تزکیہ نفس ہوتا ہے تو اس وقت استاد کے اندر سے شعائیں نکلتی ہیں جو اسٹوڈنٹ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. واہ 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 واہ. وہ محبت کی لہریں، میں سمجھ گیا ہوں. محبت کی لہریں استاد کو شاگرد تک پہنچانی ہے، پھر کامیابی ہوگی. جی سعدیہ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے،
اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ میرے آنسو بہت قیمتی ہے، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا دوں، یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا دوں۔ سبحان اللہ۔ بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیداور میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا کرینہ سکھا دوں، دیکھنے کا کرینہ سکھا دوں۔ مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات اپنی سنا دوں، میں جہانات اپنی سنا دوں، سبحان اللہ۔ ساری محفل کی محفل جگا دوں، سبحان اللہ۔ ساری محفل کی محفل جزاک اللہ، جگا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ سعدیہ، آپ نے کمال کر دیا، اتنی خوبصورت آپ نے نعت پڑھی۔ اللہ کریم آپ کو اور بصیرت عطا کر دے، اللہ کریم آپ کی بصارت کی کمی کو پورا کر دے۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو اپنے پروگرام میں ہم بلاتے رہیں گے۔ پروفیسر نعیم مشتاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، چونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارا محدود وقت ہوتا ہے۔ پروفیسر ہمایوں باز شمس صاحب، آپ کا بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کی زینت انشاءاللہ مستقبل میں بھی بنتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک فرمایا کہ علم کو پھیلانا علم کی زکوٰۃ ہے، اور علم سے بردباری کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ علم حاصل کرو تاکہ تم عالم ہو جاؤ، اور لوگوں کی عزت کرو تاکہ وہ تمہاری عزت کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے طلباء میں، ہمارے نوجوانوں میں علم کا شوق جو ہے اس کو مزید اضافہ کرے اور فروزاں کرے ان کے سینے علم کے نور سے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ نذیر غازی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بے کمال
کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ